بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خواہران مکرم، قرآن مجید کی آیات جو ربا کی حرمت سے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان آیات میں آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ قرآن مجید میں بہت سے جرائم کا، بہت سی گناہوں کا اور بہت سے غلط اعمال و عقائد کا تذکرہ ہے۔ ان پر سزا کی وعید بھی ہے، ان پر جہنم کی وعید بھی ہے، لیکن کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ صرف سود اور ربا کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم ربا کے بارے میں اپنے دعوی اور اپنے کلیمز کو ختم نہیں کرو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یہ صرف قرآن مجید ہی میں نہیں بلکہ سنت رسول میں بھی جا بجا مختلف مواقع پر مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود اور ربا کے بارے میں جتنی شدت سے اظہار نکیر اور اظہار ناپسندیدگی فرمایا، کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی شدت سے اظہار نہیں فرمایا گیا۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا جو تحریری شکل میں مرتب ہوا۔ صحابہ کرام کی بڑی تعداد نے اس پر بطور گواہ کے دستخط کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجران کے عیسائیوں کو حقوق عطا فرمائے گئے جو دراصل اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کی بنیاد ہیں۔ ان میں ان کو تحریری طور پر یہ کہا گیا کہ تمہاری مذہبی آزادی، مذہبی مقامات، تمہاری ثقافت کی آزادی، تہذیب کی آزادی، جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کے تحفظ کی ہم ضمانت دیتے ہیں۔ تمہیں یہاں وہ تمام آزادی حاصل ہے جو تمہارا مذہب تم سے مطالبہ کرتا ہے، اور تفصیل کے ساتھ ان کو بتایا گیا کہ ان کے معاملات اسلامی ریاست میں کیسے چلائے جائیں گے۔ لیکن ان تمام مراعات اور ان تمام حقوق کے ساتھ اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ فمن اربا منکم فذمۃ اللہ منہ بریہ، کہ اگر تم میں سے کسی نے ربا کا کاروبار کیا تو پھر یہ ذمہ داری جو ہم لے رہے ہیں اور تحفظ کی ضمانت جو ہم نے دی ہے یہ کالعدم سمجھی جائے گی اور یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلامی قانون کی روح سے اگر کوئی گروہ سودی کاروبار کرنے لگے تو اس کے شہریت کے حقوق ختم کیے جا سکتے ہیں۔ جو معاہدہ ریاست کی طرف سے اس کے ساتھ ہوا ہے، حقوق اور فرائض کی جو ضمانت اس کو دی گئی ہے ریاست کے دستور میں، وہ ضمانت وڈرا کی جا سکتی ہے، اس ضمانت کو ابالش کیا جا سکتا ہے اگر کوئی گروہ اسلامی ریاست میں سودی کاروبار کر رہا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار کو کتنا بڑا جرم قرار دیا۔ یہاں ان بے شمار احادیث کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے جو سود کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور جن میں سود کی برائی اور قباحت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے بعض احادیث آپ نے مطالعہ کی ہوں گی اور بعض مزید احادیث اس کورس کے دوران آپ کے سامنے آئیں گی، اس لیے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن صرف ایک حدیث بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا اتنی بری چیز ہے، اتنی گھناؤنی چیز ہے اور شریعت کی روشنی میں، شریعت کی نظر میں اتنا مکروہ فعل ہے کہ اگر اس کی قباحتوں کو تقسیم کیا جائے 70 درجوں میں تو ادنا ترین درجے کی جو برائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جتنا کوئی شخص بہت غلط اور غیر اخلاقی حرکت کا ارتکاب کرے، اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ بدترین بد اخلاقی اور بے حیائی اور بد کرداری کی جو شکل انسان کے تصور میں آ سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ برائی ہے سود کے سب سے کم درجے کی۔ 70 درجوں میں تقسیم کیا جائے تو جو لوئسٹ درجہ ہوگا اس کی برائی اس سے زیادہ ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ شریعت نے سود کو اتنا بڑا جرم کیوں قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے سود کی ایک آسان سی تعریف سمجھ لیں کہ سود کہتے کس کو ہے۔
سود یا ربا، قرآن مجید میں ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اردو اور فارسی میں سود کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں یوزلی اور انٹرسٹ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ الفاظ پر نہ جائیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی شریعت نے ربا کو حرام قرار دیا ہے، سود کو حرام نہیں قرار دیا، یا شریعت نے یوزلی کو حرام کہا ہے، انٹرسٹ کو حرام نہیں کہا، یا شریعت نے مہاجنی سود کو حرام کہا ہے، فلاں قسم کے سود کو حرام نہیں کہا۔ ناموں پر نہ جائیں، شریعت نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، اس میں اتنی بات واضح ہے کہ ربا کو حرام قرار دیا ہے، اور ربا کی تعریف یہ ہے جو میں بھی کرتا ہوں۔ ربا means any increase over and above the principal amount payable in any contractual transaction which is not covered by a corresponding labor, expertise, risk or commodity۔ اب سمجھیے کہ ربا سے مراد وہ اضافہ ہے، ربا سے مراد وہ اضافہ ہے جو کسی واجب الادا رقم پر ادا کیا جائے اور اس اضافے کے مقابلے میں کوئی محنت، مہارت، ساز و سامان یا خطرہ موجود نہ ہو۔ یعنی ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو اس کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب میں مثالوں سے اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے یہ گھڑی آپ کو فروخت کر دی 500 روپے میں، اور یہ طے ہوا کہ آپ پہلی تاریخ کو جب تنخواہ ملے تو مجھے 500 روپے ادا کر دیں۔ کسی وجہ سے آپ 500 روپے ادا نہیں کر سکیں، آپ نے کہا کہ یکم مارچ کے بجائے آپ یکم اپریل کو ادا کریں گی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ آپ 500 روپے کے بجائے مجھے 550 روپے ادا کریں تو یہ 50 روپے سود ہیں، اس لیے کہ ان 50 روپوں کے مقابلے میں اس گھڑی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، کوئی کموڈیٹی نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا لیبر نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا ایکسپرٹیز نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا رسک نہیں ہے، کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں ہے، صرف یہ گھڑی ہے جو اوریجنل 500 روپے کے مقابلے میں تھی۔ اب یہ جو 50 روپے کا اضافہ ہے یہ کس چیز کے مقابلے میں ہے؟ گھڑی تو 500 روپے کی تھی، تو یہ 50 روپے جو ہیں یہ ربا ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی رسک ہو، مثال کے طور پر ٹیکسی آپ کے پاس ہے یا یہ گھڑی ہے، میں نے رمضان کے مہینے میں آپ سے کرایہ پر لے لی کہ جی مجھے شہری میں اٹھنے کے لیے گھڑی درکار ہے، آپ مجھے یہ کرایہ پر دے دیں، میں آپ کو 1 روپیہ روز کے حساب سے اس کا کرایہ دوں گا اور پہلی تاریخ کو واپس کر دوں گا، یکم شوال کو واپس کر دوں گا۔ 30 روپے آپ سے طے ہوئے کہ میں آپ کو ادا کروں گا اور 1 روپے روز پر گھڑی آپ سے لے لوں گا۔ بعد میں مجھے خیال ہوا کہ مجھے 6 روزے عید کے بھی رکھنے چاہیے، میں نے کہا جی 7 دن کے لیے اور دے دیجیے، میں آپ کو 107 ادا کر دوں گا۔ یہ 7 روپے سود نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے وہ کموڈیٹی ہے جو پہلے بھی تھی، پہلے وہ 30 دن کے لیے تھی، اب وہ 37 دن کے لیے ہے، لہٰذا وہ سود نہیں ہوں گے 7 روپے۔ مزید میں اس میں 1 مہینے کا اضافہ کر لوں اور گھڑی اپنے پاس رکھوں، وہ بھی سود نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں یہ کموڈیٹی موجود ہے۔ اور آپ کے لیے یہ رسک ہے، اگر گھڑی ٹوٹ جائے، گم ہو جائے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، جیسے پہلے تھا آج بھی نقصان ہے، رسک میں پہلے بھی تھی آج بھی ہے۔ یا آپ نے کسی سے مکان کرائے پر لیا، کوئی چیز کرائے پر لی، تو جب تک وہ چیز آپ کے استعمال میں ہے اس کا کرایہ واجب الادا ہے، اس لیے کہ وہ چیز اس اضافے کے مقابلے میں موجود ہے۔ اس سے سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسا اضافہ جس کے کرسپونڈنگ کوئی چیز موجود نہ ہو، اور وہ 4 چیزیں ہیں، یا تو لیبر ہے، فزیکل لیبر ہے جسمانی، یا انٹلیکچوئل کوئی ایکسپرٹیز ہے، لیبر ہے، آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ نے اکاؤنٹ کے لیے کہا کہ جی ہم آپ کو 1 گھنٹہ دیں گے یا 1 دن آپ کا کام کریں گے اکاؤنٹ کا، آپ کے اکاؤنٹ چیک کر دیں گے، اس کے ہم 100 روپے فیس لیں گے۔ 1 دن میں اکاؤنٹ مکمل نہیں ہوا، آپ نے کہا 2 دن لگے، 2 دن کے 200 روپے لیں گے، تو یہ 100 روپے کے مقابلے میں آپ کی ایکسپرٹیز موجود ہے، جو ایکسپرٹیز پہلے دن تھی وہی ایکسپرٹیز دوسرے دن بھی ہے، وہ مہارت تیسرے دن بھی ہے، تو جتنے دن ہوں گے اتنے دن کی فیس آپ کو لینے کا اختیار ہے، چاہے معاہدہ کچھ بھی ہوا ہو، اگر ایڈیشنل ایکسپرٹیز موجود ہے۔ لیبر ہے، آپ نے مزدور لگایا، گھر میں ایک دیوار بنوانے کے لیے اندازہ تھا کہ ایک ہفتے میں دیوار مکمل ہو جائے گی، 1 ہفتے میں نہیں ہوئی، 10 دن لگ گئے، مزید 3 دن کے پیسے آپ اس کو دیں گے، چاہے قیمت آپ جو بھی طے ہوئی ہو۔ اگر وہ مطالبہ کرے کہ جی 1 ہفتے کا کام 10 دن میں ہوا ہے، آپ مجھے مزید ادا کریں، آپ ادا کر سکتی ہیں، یہ ربا نہیں ہے اگر شرائط طے ہو جائیں، اگر دونوں فریق طے کر لیں
رضامندی سے تو آپ 3 دن کا اضافہ اس کو دے سکتی ہیں، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں لیبر ہے۔ اسی طرح سے رزق کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے رزق میں ہے، آپ اگر وہ ضائع ہو جائے تو اس کا تاوان آپ کے ذمہ آئے گا، اس کے اخراجات لائبلٹی آپ کے ذمہ آئے گی، تو اس کے بینیفٹ بھی آپ کو لینے کا اختیار ہے، اور اگر اس کی لائبلٹی آپ کے ذمہ نہیں ہے تو اس کا بینیفٹ لینے کا بھی آپ کو اختیار نہیں۔ یہ شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے جو الخراج بالضمان کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے۔ خراج سے مراد آمدنی یا یوزفرک جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اور ضمان سے مراد لائبلٹی یا تاوان، یعنی آمدنی اور تاوان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جس چیز کا بینیفٹ لینے کا آپ کو اختیار ہے، جس چیز کے یوزفرکٹ کی انٹائٹلمنٹ آپ کو حاصل ہے، وہ وہی چیز ہو سکتی ہے جس کی لائبلٹی بھی آپ انکر کرتی ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لائبلٹی کسی اور کے ذمہ ہو اور فائدہ آپ کو حاصل ہو، یہ بالکل شریعت میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی، اور یہ اصول کاروبار میں، تجارت میں، ذاتی اور خاندانی معاملات میں ہر جگہ چلتا ہے، اور ہر جگہ آپ کو اس اصول پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال اس اصول کے انطباق کی میں بتاؤں کہ وراثت میں بھی یہ اصول چلتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا، سورہ بقرہ شاید پوری ہو گئی ہے، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی یہ ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ فرض کیجئے آپ کے یا کسی شخص کا چچا زاد بھائی ہے، یا دادا کا کوئی پوتا ہے، یا پڑدادا کا پوتا ہے، جو آپ کا سیکنڈ یا تھرڈ کزن ہے۔ بعض حالات میں وہ آپ کا وارث ہوگا، بعض حالات میں آپ کا وارث نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ محتاج ہو، ضرورت مند ہو، بوڑھی خاتون ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور اس کا کوئی تھرڈ کزن یا فورتھ کزن یا ففتھ کزن ایسا ہے جو نیئرسٹ ہے، اس سے نیئرسٹ کوئی اور موجود نہیں ہے، سگا بھائی بھی نہیں ہے، سگا چچا بھی نہیں ہے، سگے چچا کا بیٹا بھی نہیں ہے، سگی اس کا تایا کا بیٹا بھی نہیں ہے، تو یہ شخص اس خاتون کے اخراجات کا پابند اور مکلف ہوگا، اس لیے کہ علی الوارث مثل ذلک، ویسی ہی ذمہ داری وارث پر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ خاتون دولت مند ہوتی اور یہ 1 لاکھ روپے چھوڑ کر مرتی تو اس کو اس کی وراثت میں حصہ ملتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وراثت میں تو وہ حصے دار ہو، اور اگر یہ خاتون غریب ہے اور محتاج ہے تو اس کی لائبلٹی اس کے ذمہ نہ ہو، دونوں ایک ساتھ چلے گی۔ جو لائبلٹی جس پر آئے گی اس پر بینیفٹ بھی آئے گا، جو بینیفٹ کا حقدار ہوگا وہ لائبلٹی بھی برداشت کرنے کا پابند ہوگا۔ اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ شریعت کا یہ ایک بنیادی اصول ہے، اور شریعت کے تمام ابواب میں، تمام شعبوں میں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ربا بنیادی طور پر اس اصول سے ٹکراتا ہے۔ ایک شخص نے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا اور 1 سال کے بعد دینے کا وعدہ کیا۔ اب جس شخص نے قرض دیا ہے اس کے سامنے 2 شکلیں ہیں، یا تو وہ اپنی پرنسپل اماؤنٹ واپس لے لے اور کوئی اس سے مطالبہ نہ کرے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اصل رقم محفوظ رہے، اگر وہ گارنٹی یا شورٹی چاہتا ہے کہ اس کی اصل رقم ہر حالت میں اس کو واپس ملے، تو پھر اس پر اسے کوئی اضافہ لینے کا اختیار نہیں۔ لیکن اگر وہ اضافہ لینا چاہتا ہے تو پھر اصل رقم کی گارنٹی اور شورٹی نہیں ہو سکتی۔ اصل رقم آپ کو دے دی 1 لاکھ روپے، آپ کاروبار کریں، کاروبار میں اگر آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ مجھے نفع دے دیں، اور کاروبار میں گھاٹا ہوا تو پھر میں نفع کا یا اصل رقم کا انٹائٹل نہیں رہوں گا۔ خراج اور ضمان دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اس لیے ربا کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ شریعت کے جتنے بھی بنیادی اصول ہیں ان میں سے بے شمار اصولوں سے ربا کی پریکٹس اور ربا کا طریقہ کار ٹکراتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت تمہیں دیا ہے یہ تمام اہل ایمان کا حق ہے، یعنی ریاست کے جو وسائل ہیں، ریاست کو جتنے وسائل عطا کیے گئے ہیں وہ مسلمانوں کا حق ہے، اور ان لوگوں کا حق ہے، ان کا حق ہے والذین آمنوا والذین اتبعوا، جو بعد میں آئے، جو جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے یہ کیا۔ پھر آگے اس کی حکمت بیان فرمائی گئی، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال و دولت تمہارے صرف دولت مندوں کے درمیان گردش ہی نہ کرے بلکہ پورے معاشرے میں گردش کرے۔ لہذا کوئی ایسا طرز عمل یا رویہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے جس کے نتیجے میں مال و دولت کی گردش محدود ہو جائے دولت مندوں کے یا کسی خاص طبقے کے درمیان۔ آپ دیکھیں کہ شریعت نے وراثت کے احکام دیے ہیں اور اتنی تفصیل کے ساتھ دیے ہیں کہ دوسرے معاملات میں کم اتنی تفصیلات قرآن پاک میں آئی ہیں۔ قرآن پاک کا اسلوب تفصیلات دینے کا نہیں ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ کی تفصیلات بھی نہیں ہے۔
حتیٰ کہ نماز جیسے دین کے ستون کی تفصیلات بھی نہیں ہیں کہ 5 وقت ہوگی اور کتنی رکعتیں ہوں گی، یہ سنت نے بیان کر دیا۔ لیکن وراثت میں قرآن مجید نے اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ وراثت کا صرف جنرل حکم بیان کر دیں، بلکہ تفصیلات اور ذوی الفروض اور اصحاب الفروض اور عصبہ کی تفصیل دی ہے، کس کو 1/3 ملے گا، 1/4 ملے گا، 1/6 ملے گا، کیا شکل ہوگی تو کیا ملے گا، خاصی تفصیل اس میں دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا رجحان یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہونے پائے، حتیٰ کہ جائز ذرائع سے بھی اگر کوئی شخص دولت کمائے اور جائز ذرائع سے اس کو خرچ کرے، ہو سکتا ہے اپنی مہارت سے محنت سے بہت زیادہ دولت جمع کر لے، تو جیسے ہی وہ دولت جمع ہو اس کے دنیا سے جانے کے بعد وہ تقسیم ہو جائے، ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، 1-2 مرتبہ کے بعد وہ ڈائیلوٹ ہو جائے گی، وہ تقسیم ہو جائے گی، مختلف خاندانوں میں جائے گی، شادیوں کے ذریعے رشتہ داریاں قائم ہوں گی، بیوی کو حصہ ملے گا، وہ کسی اور خاندان کی ہوگی، پھر بیوی کے باپ کو، بھائی کو حصہ ملے گا تو دوسرے خاندانوں میں چلی جائے گی اور تقسیم ہو جائے گی، پورے معاشرے میں پھیل جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے مال کو قیام للناس کی اصطلاح سے یاد کیا ہے۔ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، سورہ نساء کے آغاز میں ہے کہ تمہارے وہ مال کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی سسٹیننس کا ذریعہ بنایا ہے، مینز آف سسٹیننس، لوگوں کے زندہ رہنے کا، لوگوں کی بقا اور تحفظ کا ایک ذریعہ بنایا ہے مال و دولت کو۔ جس طرح سے خون انسانی زندگی کے لیے، فزیکل لائف کے لیے قیام للناس ہے، خون نہ ہو تو زندگی قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے اجتماعی زندگی کے لیے خون کی کیفیت یا حیثیت مال و دولت کو حاصل ہے۔ جس طرح سے خون پورے جسم میں گردش کرے تو زندگی صحت مند ہوتی ہے، اور اگر کسی ایک جز میں خون کی گردش ختم ہو جائے تو مفلوج ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بیماری کی علامت ہے۔ اسی طرح سے اجتماعی طور پر یہ بیماری کی علامت ہے کہ دولت کی گردش کسی خاص طبقے میں محدود ہو جائے، بقیہ اجزاء اور اعضاء اس سے محروم ہو جائیں، اور اگر کوئی حصہ مفلوج ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، ذمہ داری سے بری ہو جائیں، فذمۃ اللہ بریئہ۔ یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے سود کی ممانعت کی ہے، اور سود کی طرف لے جانے والے جتنے راستے ہیں ان سب کو روکا ہے۔